کثرت الحروف فی الکلمہ تدل علی کثرت المعنی. ان کثرت الحروف فی الکلمہ تدل علی کثرت المعنی. کیا گو کُنہِ لفظس منٛز کلمہ کُنہِ لفظس منٛز حرفن ہُنٛد ہُرراوُن کیٛاہ گوٚو؟ حرفن ہٕنٛدۍ ہُرراونہٕ سۭتۍ تمیُک معنی ہُران. ایک بار پھر بولتا ہوں. ان کثرت الحروف فی الکلمہ تدل دلالت کرتا ہے علی کثرت المعنی. ییٚلہِ وۄستاد آسہِ نا لفظ اوٚڑ ترٛاوان اوٚڑ آسہِ پیاران سٹوٗڈنٛٹن تِمن پزِ سُہ پوٗرٕ کرُن تمہِ سۭتۍ تِمن زٮ۪و کھُلان. نتہٕ روزِ یہِ بنٛدٕے یہِ زٮ۪و یہِ کھُلہِ نہٕ کینٛہہ. تو عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ بیٚیہِ آواز کانٛہہ پکان دِیِو ییٖتِس کالس مےٚ کلاس تیٖتِس کالس روزِ یِم پکان. پٔکِو آیے آیے بہٕ کُس وَنہِ أمِس رٹ سا کانٛہہ جایا وۄنۍ گژھِ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ جاے کھٮ۪تھ. پوٗری کلاس گرِ حظ رہے بہٕ ہٮ۪وان ہیٚتھ کمیُک روٗدُک کُس روٗد چھُ ٲسۍ تن روٗد بارش میں نہیں کھاتے. آدمی تو جیتا ہے دو ہی غذاؤں سے. ایک غذا روحانی ہے ایک جسمانی. جسمانی غذا ہے جو ہم ادھر سے اندر بھرتے ہیں ادھر سے, اور روحانی غذا 4-5 راستوں سے اندر جاتی ہے جسے نالج ہم کہتے ہیں. ایک تو سماعت کے ذریعہ سے آپ نے سنا اور معلوم ہو گیا. دوسرا بصارت کے ذریعے سے آپ نے دیکھا اور معلوم ہو گیا, اندر ان پٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے گز گئے تریب ترزمین تریب. آپ ٹچ کریں گے کسی چیز کو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا ہے, گرم ہے سرد ہے, سافٹ ہے ہارڈ ہے. تو تیسرا کیا ہے؟ ٹچ ہے یا نہیں؟ تیسرا ٹچ کے ذریعے سے. اور چوتھا بولیے. ہاں آپ اسمیل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس کی اچھی خوشبو ہے یا بدبو ہے. 4-5واں زبان سے ٹیسٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کڑوا ہے کھٹا ہے میٹھا ہے. یہ 5 راستے ہیں جن 5 راستوں سے اندر علم داخل ہوتا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے وہ 2 چیزوں پر مبنی ہے. ایک جو ہم منہ کے راستے سے کھاتے ہیں وہ غذا ہے, بس ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں. لیکن علم کے لیے اللہ پاک نے 5 راستے رکھے ہیں اندر جانے کے, سمجھے. تو آپ صرف ہم لوگ جو ہیں یہ تھی کس پتہ لگ گئی تھی جو کہ اندر رہ بھی نہیں پاتا, نکل جاتا ہے خراب. اندر جا کر کے پاکیزہ روٹی یہاں سے اندر دیتے ہیں, اندر شاید مشینری پھان کرا. تو علم انسان کو 5 راستوں سے اندر جاتا ہے, اور دن میں آدمی معلوم کرتا ہی رہتا ہے. کچھ چیزیں آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو علم اندر جاتا ہے, کچھ چیزیں آپ سنتے ہیں اندر علم جاتا ہے, کچھ سونگتے ہیں, کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ فیل کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو انسان جیتا ہے 2 ہی چیزوں سے, ایک علمی, ایک جسمانی غذا سے اور ایک روحانی غذا سے. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے غذا چھوڑ دی ہو. عمر بھر چلتا رہتا ہے, علم بھی عمر بھر چلتا ہے. اس کے لیے عمر خاص نہیں ہے. جیسے غذا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ بڑھاپے میں بھی کھاتے ہیں, جوانی میں بھی اور بچپن میں بھی, ہاں صرف مقدار کا فرق ہے. لیکن غذا کے بغیر آدمی جی نہیں پائے گا. پھر علم بھی, بچہ جو ہے جو ہی دیکھنے لگتا ہے آنکھوں سے پہچانتا ہے یہ میری ماں ہے, یہ میری ماسی ہے, یہ میرا باپ ہے, ان کو دیکھ کر کے ریئیکشن دکھاتا ہے کہ نہیں. اور فیل بھی کرتا ہے, سردی گرمی فیل کرتا ہے, روتا ہے نا, ساری چیزیں فیل کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, ساری چیزیں اس کو. وہیں سے علم بھی شروع ہو جاتا ہے. اش محدود ہو مجھ سے کھانس چنس میں. تو عربی زبان میں کیا بولا میں نے آپ کو؟ ایک جملہ پہلا
یہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اصل ان کی 3 ہی حرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی سے پھر آگے کی ڈیرائیویشنز یا جسے ہم سیگا کہتے ہیں، سیگے بنتے ہیں آگے. اور جو اس میں حرف بڑھتے جائیں گے، جس قدر بھی حرف بڑھتے جائیں گے اس قدر معنی بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. کبھی بدلتے جائیں گے، کبھی بڑھتے جائیں گے، تو اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تو دوسرا جملہ میں نے بتایا آپ کو کیا، ان کثرت الحروف فی الکلمہ تدل علی کثرت المعنی. تو آج ہماری جو سکیل ہے عربی الفاظ پہچاننے کی وہ ہے اسم الظرف. اسم الظرف کے لیے جو سکیل بنا ہوا ہے 3 حرفی فعل ہمارے پاس ہے. مثلا فعل، اسی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نا رئیس الافعال ہے، فعل ہے، زبر زیر بغیر لیکن فعل 3 حرف ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اس سے آپ نے اسم الفاعل بنایا. کیا کیا آپ نے؟ اسم الفاعل جب آپ نے بنایا اسم الفاعل تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فا کے بعد الف بڑھا دیا. ہاں، فعل میں تو ادھر تصریف ماضی ہم نے پورا کر دیا. اب انشاءاللہ یہ سارا پورا ہوگا تو اس کے بعد آپ کا سفر سورۃ البقرہ میں افعال پہچاننے کا ہوگا. فعلہ میں اسم الفاعل جب آپ نے بنایا تو آپ نے کیا کیا؟ فا کلمہ کے بعد فا، یہ الف آپ نے اس میں اضافہ انسرجن کیا، اور عین کلمہ پر کسرہ، ہاں، اور یہ اسم بن گیا. تنوین ہوگی فاعل، یا الف لام آپ لگا لیں گے تو آپ کہیں گے الفاعل. یہ آپ کا سنگولر ورڈ بنا، ایک فاعل کام کرنے والا، اسم الفاعل، ٹھیک ہے. الفاعل. پھر آگے اس کے کتنے سیغے ہو جاتے ہیں؟ 6 سیغے اس کے آگے ہو جائیں گے. کیسے؟ فاعل مذکر کے لیے، فاعلۃ مؤنث کے لیے، پھر فاعلان 2 کے لیے، پھر فاعلون، فاعلات، 6 ہو گئے. پھر دوسرا ہم نے سیکھا اسم المفعول. اس میں کیا سکیل لگا؟ واری جو گر ہے جو روزان کی اصل پر سمجھ. اس میں کیا سکیل لگایا ہم نے؟ فعلہ پر شروع میں میم مفتوح لگا دی، فا کو ساکن کر دیا، یہ سکون کی علامت ہے، عین کلمہ کے بعد واو بڑھا دیا، عین کلمہ کے بعد واو بڑھا دیا، پھر آگے اپنا لام ہے ہی اس کو مفعول. تو یہاں ہم نے شروع میں میم بڑھا دی اور عین کے بعد دوسرے حرف کے بعد واو بڑھا دی، اور حرکات میں تبدیلی کیا کی کہ میم مفتوح ملانے کے بعد ہمارا پہلا حرف ساکن ہو گیا اور آخری عین کلمہ پر ضمہ اور اس کے بعد واو، اس مناسبت سے کہ واو آسانی سے پڑھا جائے. تو یہ بنا ہمارے پاس مفعول، ٹھیک ہے. سمجھ آواز کننا واری جو گر ہے جو روزہ. تو الف لام آپ لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ الف لام کیا کام کرتا ہے؟ وہی جو دی کا کام کرتا ہے، ٹی ایچ ای دا انگریزی میں کرتا ہے وہی المفعول. اور پھر اس کے 6 سیغے، مفعول، مفعولۃ، ماضی کے سیغے تو آپ کو پتہ ہیں، فعل ماضی ہم نے پورا کر دیا، اس میں کس طرح سے اضافے ہوتے ہیں. آج ہمارا لیسن شروع ہو جاتا ہے اسم الظرف. اسم الظرف، ظرف کا مطلب ہوتا ہے جگہ. کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ وہ اس کا کرنے والا بھی ہوتا ہے. یس کام سبدان چھنا تت کرن وول آسان، تس کیا ونا؟ فاعل. ہاں، مفعول، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول. جو کام، ایک تو فعل ہے، کام جو ایکشن ہے وہ اس کے کرنے والے کو فاعل، اور جس پر وہ واقع ہو مفعول، اور جس جگہ پر وہ کام ہو اسے ظرف کہتے ہیں، اسے اسم الظرف کہتے ہیں. اس ظرف کا وزن ہے، اس ظرف کا وزن ہے، اسم الظرف کا اس کا وزن ہے
شروع میں آپ لگا دیں گے میم مفتوح، ادھر بھی لگائی نا میم مفتوح، یعنی جب آپ کو جگہ کا نام جس جگہ پر کام ہوا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ فعلا اس نے کیا، کرنے والے کا سکیل، جس پر کام واقع ہو مفعول اس کا سکیل، اور جس جگہ پر کام ہو اس کے لیے کیا سکیل بنے گا؟ میم شروع میں آئے گی، فا کلمہ کے بعد ہم ساکن اس کو کریں گے مف، اور عین کلمہ پر فتح رہے گی، اور آخر میں نام، واو نے حکم یہاں اضافہ ہو، ادھر مفعولون ہے، ادھر مفعالون۔ تو فعالہ 3 حرف ہے، آپ نے شروع میں کیا اضافہ کیا؟ میم مفتوح کا۔ یہ میم مفتوح جو ہے یہ آپ کو اسم ظرف بتائے گی کہ یہ ظرف کا کام ہے، اور آگے اس کا وزن کیا ہے؟ مفعل، عین کلمہ پر یا فتح آتی ہے یا کسرہ۔ مفعل بھی وزن ہے اسم ظرف کا، اور مفعل بھی۔ وہ کہاں کہاں آئے گا وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، کون کون سے فعل ایسے ہیں کہ جن کا وزن آئے گا مفعل کے وزن پر، اور کون کون سے ہیں جن کا وزن مفعل۔ عام طور پہ مفعل کا وزن، صرف چند فعل ہیں ہمارے پاس جن کو آپ کو بتا دیے جائیں گے، گنتی کی طرح آپ ان کو یاد رکھیں گے، ان کا وزن مفعل آتا ہے، یعنی عین کلمے پر دوسرے حرف پر آپ کسرہ لگا دیں گے۔ کیا کیا آپ نے؟ مفعل بنایا، ٹھیک ہے، مفعل، اور الف لام اگر آپ اس پر لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ المفعل، بولیے المفعل، اسم بن گیا۔ اب فعل تو ہم نے چھوڑ دیا پیچھے، اور شدھ بولے نہیں کی یہ تو کچھ بھی ہمارے تھے، اچھا دوسرے شکل کے مشق آپ اٹینڈنس لکھتے ہیں۔ ادھر لڑکے بیٹھے دکھائی نہیں دے رہا ہے پراپرلی، میں کرتا ہوں اس کا ارینجمنٹ۔ المفعل، میم آپ کی مفتوح رہے گی، المفعل۔ اب اس کے بھی سیکھے ہیں، کام جس جگہ پر کام ہوگا، یعنی ظرف، ظرف مانے جگہ یا وقت کو ظرف کہتے ہیں، وقت یا جگہ کو ظرف کہتے ہیں عربی میں، سب پہ ظرف۔ تو یہ اسم ظرف جو ہے یہ جگہ بھی ہوگی یا ایک جگہ ہوگی، مذکر جگہ ہوگی یا مؤنث۔ تو اگر مذکر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مفعل، بولیے مفعل، اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ مفعلۃ، یہ جگہ کا نام ہوا، مفعلۃ، مفعل اور مفعلۃ۔ دو کے لیے کیا کہیں گے؟ مفعلان ہیں، آپ مفعلان، تسنیہ کے لیے ہم الف ملاتے ہیں، مفعلان، اور ادھر بھی مفعلتان مؤنث کے لیے، مفعلتان ہو گئے دو کے لیے، اور جمع کے لیے اس کے 2 وزن بنے ہوئے ہیں، ایک ہے یہ مفعلون نہیں ہے، ایک ہے مفاعل اور ایک ہے مفاعیل، 2 وزن، مفاعل، مفاعل، اور دوسرا کیا بولا میں نے؟ مفاعیل، 2 وزن ہیں۔ کہاں کون سا وزن آئے گا آپ کو بتاؤں گا آگے۔ مفاعیل، ادھر دیکھیے، مفاعل، لن نہیں کہا میں نے، لن نہیں کہا، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف والے خاندان میں چلا جاتا ہے۔ یہ وزن جو ہے مفاعل اور مفاعیل، دونوں وزن کس کے ہیں؟ دونوں سکیل کس کے ہیں؟ کیا بولا میں؟ کامران صاحب کیا بولا میں نے؟ یہ مفاعل اور مفاعیل، ہاں، دونوں پہ تنوین نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ یہ ممنوع من الصرف والے خاندان سے ہیں. ممنوع من الصرف کا خاندان کون سا ہے میں نے بولا تھا آپ کو, میں بتا دوں گا آپ کو. اس کے رول بنے ہوئے ہیں کہ آپ اسم کو کیسے پہچانیں گے. تو تب تک جب تک آپ وہ پڑھیں گے, اس کا اسکیل, اس کا وزن, اس کا گرامر پڑھیں گے, تب تک آپ صرف استاد پر بھروسہ کریں گے. استاد آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز ممنوع من الصرف ہے, یہ منصرف ہے, تب تک آپ اسی پر بھروسہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی جمع جو آتی ہے 2 وزن پر آتی ہے, اور یہ دونوں وزن جو اس وزن پر کلمہ بنے گا مفاعل یا مفاعل, دونوں کیا ممنوع من الصرف کے وزن. مفاعل وہ جگہیں کہ جہاں پر کام ہوتا ہے, یا مفاعل. اور ادھر مفعلۃ, مفاعل, مفاعل, مفاعلۃ, مفاعلۃ یا وہی مفاعلۃ, صرف تا ساتھ میں. یہ واو نون وغیرہ والا کام جو ہے ادھر آ کر کے ختم. ادھر کیا کہا تھا آپ نے مفعول کا؟ فاعلون, فاعلات کہا تھا. ادھر مفعولون. اسم ظرف میں وہ واو نون والا کام نہیں ہوتا ہے. یہاں آپ الف بڑھا دیتے ہیں جمع میں, مفعلون پر اپنے جمع بڑھا دیا, مفعلون پر اپنے جمع الف بڑھا دیا, مفاعل آپ کا ہو گیا لفظ. اور یہ ممنوع من الصرف والے خاندان میں چلا گیا جہاں تنوین اور کسرہ کلمہ قبول نہیں کرتا. اور مؤنث آئے گا مفاعلۃ اور مفاعیلۃ. ٹھیک ہے, آتا ہے سمجھ کے نہیں؟ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ. یہ تو وہ سکیل ہمارے پاس کتبہ کا لفظ ہے, کتبہ کا فعل ہے, اس نے لکھا. ٹھیک ہے. اور وہ جگہ کی جس جگہ پر لکھا جائے اس کو ہم مفعول کے وزن پر کیا کہیں گے؟ وہ یہ مفعول کے وزن پر اس سکیل پر لائیں گے نا, مفعول کے وزن پر. مفعول کے وزن پر کیا لائیں گے؟ ہاں, یا شروع میں میم مفتوح, فا کلمہ ساکن ہو جائے گا. ہاں, کیا مکتبن, کیا چھونا مکتب, ترین جائیں چھونا مکتب. ایک تو ٹیبل کو کہیں گے کیونکہ یہ بھی لکھنے کی جگہ ہے, اس پر ہم لکھتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں مکتب. کسے کہتے ہیں؟ ٹیبل کو. اور مکتب اس مدرسے کو بھی کہتے ہیں جہاں بچے لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, اس کو بھی مکتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں ہم مکتبہ کہتے ہیں مؤنث کے لیے. سمجھے؟ مکتبہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مکتب بھی 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. اس کو اسکیل کو آپ لکھ لیجئے, میں اس کو رب کر دیتا ہوں. لکھا؟ اس کو رب کروں تو ہمارا آج سے اسم بولیے اسم ظرف کی تصویر شروع ہو گئی ہے. یہ اسکیل یاد رکھنے کے بعد اب آپ آئیے اور دیکھیے اہم لفظ کتابہ کو لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس کتابہ کا لفظ ہے. کیا اسکیل بنا ہے؟ کتابہ مانے اس نے لکھا. اور جس جگہ پر لکھا جائے گا اس کا وزن کیسے بنے گا؟ مفعول کے وزن پر کیسے رہے گا؟ ہاں, مفعول کا اسکیل لگائیے. کیا کریں گے؟ شروع میں میم لگائیے تو کیا کہیں گے؟ بولو مکتبن. کلیئر؟ اور مؤنث کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ مکتبۃ. اگر 2 ہوں گے آپ کے پاس, جس جگہ پر آپ نے 2 جگہیں ہوں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ مکتبانی یا مکتبین. ہاں, ادھر مکتبتان. مکتبتن سے الف نون آپ میں ملا دیا, مکتبتان. 2 لکھنے کی جگہ ہے مؤنث. اور ادھر آپ کا وزن کیا بنے گا؟ کیا بنتا ہے جمع اس کی؟ مفاعل. بولا میں نے تیبو.
ہاں یا مکاتیب، مکاتب، اور کبھی مکاتب تا کے بعد یا بڑھا دیتے ہیں مکاتیب، ٹھیک ہے. اور ادھر مکاتبتن، اب یہ ممنوع من الصرف نہیں رہا، دیکھیے تائے تانیث مل گئی ساتھ میں، مکاتبتن. اور ادھر مکاتیب، بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کا ادھر ہی پر اختتام ہوتا ہے. میں نے آپشن کے طور پہ آپ کو بتایا. اب دیکھیے آپ نے مکتب وہ جگہ کی جس پر لکھا جاتا ہے، مکتبۃ مؤنث جگہ، وہ جگہ کی جس پہ لکھنے پڑھنے کا کام جہاں ہوتا ہے. عربی زبان میں مکتب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ادھر دیکھ لیجیے، اس کو باکس میں لکھ دیجیے کسی جگہ. مکتب، اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا مطلب ہے ٹیبل، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے آفس. دونوں جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. المدیر فی المکتب، ڈائریکٹر اپنے آفس میں. المعلم فی مکتبہ، اپنے آفس میں ہے. یہاں آفس کے معنی نکلے. اور مکتب ہوا جلس الی المکتب، وہ اپنے میز پر بیٹھا، کرسی پر بیٹھا. جلس الی المکتب ہوتا ہے میز پر بیٹھا. علی المکتب نہیں بولیں گے، سگوتلی کیا کھوت یاد پڑتی پیوٹ یاد پڑتی. الی المکتب کو کرسی پر ڈور ٹیبل چیز بنٹ کے وجلس الی المکتب. المعلم جالس الی المکتب، المعلم جالس الی المکتب، معلم جو ہے ٹیبل پر بیٹھا ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ تو مکتب کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. اور اگر اس کو آپ مؤنث استعمال کریں گے مکتبۃ، تو مکتبۃ اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک ہے لائبریری، اور دوسرے ہیں اسٹیشنری شاپ. اسٹیشنری کی دکان. وہ مکتبۃ کا مطلب لائبریری بھی ہے، اور مکتبۃ کا مطلب انا ذهبت الى المکتبۃ، انا ذهبت الى المکتبۃ للمطالعہ. تو کیا کہا آپ نے؟ میں لائبریری معنی نکلے گی. للمطالعہ جب آیا تو ہم نے بتا دی، جملے نے بتا دیا کہ یہ کوت شگم. ہم تھوڑی کہیں گے کہ وہ اسٹیشنری پر مطالعہ کے لیے گئے، اسٹیشنری شاپ پر. انا ذهبت الى المکتبۃ لاشتری القلم، قلم خریدنے کے لیے. تو دو معنی ہو گئے نہیں. یہ سیاق سباق سے پتہ چلے گا کہ مکتب کے مطلب میز کب ہوں گے اور آفس کب ہوں گے. ایسا عربی میں ہی تھوڑی ہوتا ہے، ساری زبانوں میں ہوتا ہے. صرف عربی زبان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیاق سباق سے جملے میں استعمال کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا. جیسے آپ نے انگریزی میں مثلا بک کا معنی کیا ہے؟ بک مینس مقدم سبق. سے ڈسٹربنس، اسی لیے مقدم کو آنا پڑا. تو سیاق سباق سے پتہ چلتا ہے نا، لفظ کا معنی سیاق سباق سے پتہ چلتے ہیں. کیا اس کانٹیکسٹ میں ہے، جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں تو مکتب کا معنی ٹیبل کب ہوگا اور آفس کب ہوگا، یہ جملے میں آپ کو معلوم ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے بولا نا یہ سب زبانوں میں چلتا ہے. جیسے بک ہے آپ کے پاس ورڈ، تو اس کو آپ جب کہیں گے ہی پرچیزڈ ہے
اے بک کیا مطلب؟ اور ہی اے بس کیا کو اس نے ایک بس کو ہائر کر دیا. تو بک تو ایک ہی ورڈ ہے, ادھر کچھ معنی ادھر کچھ. گویا آپ کو کانٹیکسٹ میں جملے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوا. یہ بھی آپ کو مکتب کا معنی کب ٹیبل ہوگا اور کب اس کا معنی آفس ہوگا, یہ آپ کو جملے میں پتہ چلے گا. اور مکتبہ کے بھی دو معنی ہیں, لائبریری کا مطلب ہوگا اور اسٹیشنری شاپ کب معنی ہوگا, یہ آپ کو جملے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو کتنے وزن ہیں ظرف کے؟ اسم ظرف کے 6 وزن ہیں. 6 وزن نہیں ہے. کیا وزن ہے؟ مکتب مفعل کے وزن پر آتا ہے. اسم ظرف میم مفتوح ہوتی ہے اور کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. عین کلمہ پر مفعل میم مفتوح اور فا کلمہ ساکن ہو کر کے عین کلمہ پر فتح اور آخر پہ تنوین لگتی ہے. اگر الف لام نہ ہو, الف لام ہو تو الف لام ہو تو ایک ہی پیش یا زبر یا زیر آئے گی. اس آپ کو معلوم ہے. مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ مکتب. اور اسکیل میں نے بتا دیا آپ کو, مفعل وغیرہ. تو مکتبۃ مؤنث کے لیے مکتب, ادھر 2 وزن مفاعل اور مفاعیل دونوں کا زون اس میں سے ممنوع من الصرف والے زون میں چلے جاتے ہیں. اور مؤنث کے لیے مکاتبۃ اور یا مکاتیبۃ. بطن کی بطن مکاتیبۃن کی بطن تنوین آتی ہے ممنوع من الصرف. یہ نہیں رہتا ہے ممنوع من الصرف, تانی جب لگی تو نہیں رہے گا. قتل سے اگر لفظ کرنا ہو, مقتل, مقتل کا جائے بنو, اس جگہ پر قتل ہوا ہو. مقتل کبھی مؤنث کی ضرورت پڑے تو مقتلۃ, اور اسی طرح سے آگے سے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو مثلا کسی بھی لفظ سے جگہ کا نام آپ نے بنا ہو, سجادہ ہونا کیا چاہیے؟ مسجد. بنایا کیا؟ کیوں بنایا؟ میں نے بولا آپ کو شروع میں اس کے 2 وزن ہیں, مفعل یا مفعول, لیکن وہ دوسرا مضمون ہے. یہاں پھر دوسرا شروع ہو جائے گا. وہ جب یہ پوری ہوگی تصریف انشاءاللہ سارے افعال کی, اسی درمیان آپ کو بتایا جائے گا کس جگہ پر مفعول کا وزن آتا ہے. تو 2 وزن ہیں اس کے, مفعل اور مفعول. مفعول بہت کم ہے, مفعل ہی زیادہ ہے. مفعول کی وجہ سے مفعول جو ہے وہ چند ہی افعال کے لیے بنا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جیسے محور لفظ ہے آپ کا, محور آگے ہم سیکھیں گے. محور مرکز, مرکزن اسم ظرف ہے, مرکز رکزہ سے مرکزن. اور مذہبن بالکل ذہابہ سے مذہبن جانے کی جگہ یا ٹکنے کی جگہ, جانے کی جگہ مذہبن. اور مسلکن, مسلک سلکہ یسلک سے مسلکن. یہ وزن ہمارے پاس کس کے لیے بنا ہے؟ اسم ظرف کے لیے. آپ کے لیے سورۃ البقرہ کا کام آسان ہو رہا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا سفر افعال کی پہچان کا کریں یا پہلے سارے افعال پڑھا دیں, ماضی اور مضارع دونوں, تب جا کر کے پوری آیت پڑھ کر کے ہم پہچانیں گے اس میں. اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں اندر آپ کے لیے آسان کیا رہے گا, آپ کہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. ہاں موقف, کیا موقف لفظ وہ بھی آتا ہے نا, موقف اور موقف. موقف نہیں کہتے, موقف کہتے ہیں. وہ آگے میں جب دوسرے افعال کا بتاؤں گا نا آپ کو, اسی میں آپ کو آئے گا مفعول کا وزن کس فعل کے لیے آتا ہے. صحیح فعل کے لیے آپ کو یہی وزن آئے گا, الا اس میں کوئی دوسری چیز آ جائے. باقی افعال کے لیے جب ہم کل پڑھیں گے نا, مثلا یہ ہم نے صحیح افعال کے لیے وہ آپ کو وزن بولا.
واو سے شروع ہونے والے جو افعال ہیں واو سے شروع ہونے وجد موجد آئے گا جگہ کا نام موجد نہیں آئے گا وقف موقف ورد مورد ولد مولد مکہ مکرمہ مولد رسول اللہ اور اسم ظرف اور اسم جگہ کا نام اور وقت دونوں کو کہتے ہیں ظرف جیسے میں نے بتایا مگر میرا انتھوزیازم کم ہو جاتا ہے آپ کو پڑھانے کا جب آپ کی حاضریاں اس طرح سے رہیں اور جوش و پکان آرام پڑھنے آئے تو وہ پڑھنے والے لڑکے نہیں ہوتے ان کو پڑھانے کے لیے مجھے انقباض ہوتا ہے میں ان کو نہیں پڑھا سکتا اس لیے آپ حاضر باش رہیں گے احبک چپر کیوں پوچھنا ہے وہ ہے نا وہ احبہ تو 4 حرف کا ہے نا انسرجن ہوا نا اس میں تو وہ بابی فعال کے وزن پر آئے گا نا احبہ آئے گا احبہ آئے گا جب پہنچیں گے وہاں تب بتاؤں لیکن غیر حاضر نہیں رہیں گا اس سے زیادہ ریجیکشن کی ہفتس میں روزن یا روزن اکوٹ یا الگ الگ وہ پڑھنے والے